میں نے نا زندگی میں ایک ہی بات سیکھی کہ اپنے بہت سارے اچھے گرو بناؤ، روحانیت کے لیے بھی ایک گرو ہونا چاہیے، آپ کے نفسیاتی مسائل کے لیے بھی ایک گرو ہونا چاہیے، جذباتی لحاظ سے اپنے ایک دو دوست ہونے چاہیے، تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کی کوئی رہنمائی کرے، کیونکہ اب میرا تعلیمی جو لحاظ ہے نا، ڈگریاں تو لی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں نا وہ نکھار نہیں آیا جو مجھے نکھارنا چاہیے، اور مجھے نا ایک مضبوط کردار کی عورت بننا ہے۔ وہ نہیں کردار اپنانا جو یہ معاشرہ چاہتا ہے، مجھے اپنا کردار خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مجھے ان کے دیے ہوئے کردار جس میں خاموش رہنا ہے، باپردہ رہنا ہے، یہ کردار مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنا کردار چاہیے۔ میں کیا چاہتی ہوں وہ مجھے کرنا ہے، اور وہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک با اختیار، معاشی لحاظ سے خود مختار، اپنے فیصلے کرنے والی، اپنے ہر تمام اچھے برے کے جاننے والے، اپنی رائے کا اظہار کرنے والی، کسی کی رائے کو دباؤ سے قبول نہ کرنے والی، اپنے حقوق کی تلفی نہ کرنے والی، اپنی مرضی سے پردہ کرنے والی، کسی کی مرضی پہ نہ چلنے والی، میں اس طرح کی کردار کی ہوں۔ مجھے نہیں کرنا ان لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی زندگی گزارنی، نہ یہ میرا مزاج ہے اور نہ میں اس طرح رہوں گی۔ اور بس سر مجھے نا ایک یہ مسئلہ ہے کہ موڈ ڈس آرڈر کے ایشوز بہت تھے پہلے، کہ مطلب کبھی بہت اچھا موڈ ایسے لوگوں پہ نچاور ہوتی تھی۔ وہ زیور کا معاملہ بھی اسی لیے ہوا تھا کیونکہ مجھے موڈ ڈس آرڈر کا اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو کہ موڈ ڈس آرڈر کا ایشو تھا، کہ میں اتنی خوش تھی کہ میں نے اس کو زیور دے دی، میں نے ہر چیز، اور اس طرح میں لوگوں کے ساتھ بہت کرتی تھی، گھر میں بھی آتی تھی نا، کوئی بھی چیز ہوتی تھی، اپنی چیز نہیں ہوتی تھی دوسروں کو دے دیتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کا سیشن میرے خیال میں نا آپ فیس لیتے ہیں نا، تو میرے پاس تو اس لیے میں نے آپ کو میں نے آپ کو نا گرو بنایا تھا، نفسیاتی لحاظ سے آپ کی چیزوں کو میں دیکھتی تھی، اور ڈاکٹر صداقت کو بھی آپ جانتے ہوں گے جو ایڈکشن کے ماہر ہیں، ان کو بھی میں سنتی تھی، میں سب کو سنتی تھی، میں کہتی تھی میرا مسئلے کا حل کیا ہے، تو خیر ان سے بھی تو مجھے بڑی رہنمائی ملی، ان سے میں نے کبھی بات نہیں کی، لیکن ان کی ویڈیو سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ورزش کرنا بہت ضروری ہے، اچھی نیند کرنا بہت ضروری ہے، اور سادہ کھانا ضروری ہے، اور ہر وقت فن موڈ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہر وقت کہو کہ فن کیونکہ مجھے ہر وقت نیا لڑکا چاہیے ہوتا تھا فن کے لیے۔ ایسا نہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنسی ایسے کوئی چیز کے لیے، بس میں کہتی تھی کہ نیا ہو، میں ہر وقت عشق کے بھوت میرے اوپر سوار ہوتا تھا، تو اب مجھے نا فن والا موڈ بھی نہیں پہ کہ کبھی ڈوپامین جو ہے آپ کا لو بھی ہونا چاہیے، ہر وقت ڈوپامین سر پہ نہیں چڑھانا، موڈ ڈس آرڈر اس سے ہو جاتا ہے، اور رات کو جلدی سونا، یہ ساری مسئلے تھے میرے اندر۔ پھر آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کی ویڈیو سے میں نے سی بی ٹی کا ایک سیشن دیکھا تھا پورا کا پورا کہ سی بی ٹی کیا ہوتا ہے، اور پھر میں وہ سیشن میں بس پھر وہ چیزیں میں لکھ لیتی ہوں، پھر میں سی بی ٹی کی پریکٹس کرنے لگی۔ میں جب حفظ کرتی تھی میرے پاس سی بی ٹی کا 4 پوائنٹ فارمولا تھا، جس میں اپنے دماغ کو کہتی تھی کہ تم جو ہے نا، اب تم ابھی جو ہے نا قرآن مجید پڑھو، کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے حفظ کرنے میں اتنی مشکل آتی تھی، کیونکہ میرا نا فوکس یکسوئی تو تھی ہی نہیں میرے اندر، تو میرا فوکس اتنا اچھا نہیں تھا، تو میں پتہ ہے کیا کرتی تھی، وہ 4 پوائنٹڈ فارمولا ہوتا تھا میرے پاس، اس میں نے لکھا ہوتا کہ یہ تم نہیں، یہ تمہارا ڈرامہ ہے، تو تم جو ہے نا ابھی توجہ دو اس کو، تو جب تم یہ قرآن مجید کا حفظ کر لو گی اس کے بعد میں مطلب 11-12 بجے تک، تو اس کے بعد جو ہے نا تم اس مسئلے کے بارے میں سوچنا۔ تو اس طرح چیزیں میں نے زندگی میں کی، بعد میں نے اپنا وزن بھی کم کیا، بہت ساری چیزیں کی، اور خوش رہنے کا آپ کا ایک تھا کہ پگلوں کی طرح خوش رہو، تو وہ میں نے آپ سے سیکھا۔ چلو پھر میں نے اس سال 2024 میں یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ میں نے نا اپنی ڈائری لکھی، میں بہت چھوٹی عمر میں نے ڈائری لکھی تھی، بہت گلی ساری ڈائری میں نے نکالی اس دن ساری، تو سر جب میں نے نکالی نا تو اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ تھا، 5 کلاس سے لے کر ابھی ایم فل تک ان ڈائریوں میں ایک ہی بات تھی کہ میں خوش نہیں ہوں، میں نہ خوش ہوں، میں اداس ہوں، میری روح ہو رہی ہوتا اداس روح، دیو پنکج اداس، ایک اداس ہوتا ہے اور ایک میں بہت اداس رہتی تھی بلا وجہ، تو جس کو نا بھوت سوار ہوتا ہے یہ اداس رہنے کا، ایک تو مطلب تھی بھی زندگی بھی ایسی تھی، لیکن مجھے بھی کچھ زیادہ ہو گیا تھا فلمی بننے کا، میں بڑی اداس رہتی تھی۔ پھر میں نے 2024 میں یہ ڈیسائیڈ کیا میں خوش رہوں گی، اور کیا کروں گی، اور ہاں بس یہ کروں گی، اور تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ابھی میں خود کمیشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، تو میں نے آپ کا سیشن تو دیکھتی تھی ہر وقت، جب بھی مجھے یاد تھا کہ 2024 میں، تو میں نے آپ کبھی اس لیے بھی نہیں کیا، میں نے کہا وہ پیسے وغیرہ کے معاملے ہوتے تو پھر وہ ابھی دے بھی نہیں سکتی تم، کیونکہ تم اپنی تیاریاں کر رہی ہو پڑھنے پڑھانے پہ، اور گھر والے بھی اس طرح سپورٹ نہیں کرتے، تو میرے یہ ہے کہ میری کچھ سہیلیاں ہیں
جو مجھ سے اچھی ہے حیثیت میں، وہ میری مدد کر دیتی ہے، اور میں خود بھی تھوڑا سا ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں، لیکن میں کم پڑھاتی ہوں کیونکہ میرا نا قرآن کا حفظ بھی ہے اور ساتھ میں میرا کمیشن کا ٹیسٹ بھی، تو میری ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن میں خود جو ہے نا، جیسے نیٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے نا، میں ان سے بہت سیکھتی رہتی ہوں کہ چلو کوئی اور نہیں ہے، بس یہ کر لو کہ اچھی وہ کر لو۔ پہلے تو میں بہت عجیب و غریب ہوتی تھی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کنفیوز سول تھی، انڈیولپ پرسنالٹی، یہ دو خاصیت تو میرے اندر تھی۔ تو اس کنفیوژن کو بھی میں نے اپنے آپ کو نکالا، اور انڈیولپ سے نا میں ایک اچھی پر اعتماد شخصیت کی طرف جا رہی ہوں، اور امید ہے میں جاؤں گی اور آگے بھی بڑھتی جاؤں۔ ناظرین، اس سیریز کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جو فیس ہماری افورڈ نہیں کر سکتے، وہ فری آف کاسٹ ہمارے واٹس ایپ پہ اپنا ٹراما شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم اسے ویڈیو سیشن کا حصہ بنائیں گے، نہ صرف ان کی مدد ہو سکے بلکہ ان کی بدولت دیگر بہت سے لوگوں کی تا قیامت تک مدد ہوتی رہے انشاءاللہ۔ سر نہ پتہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ کبھی کبھی میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، سارا دن سوچے رہنے کا، آرام کرنے کا دل کرتا ہے، ایسی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تھکاوٹ تو کیا مطلب، میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کروں، کچھ جاؤں، آگے بڑھوں، پوری 10 سے 5 منٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جس لڑکے کو آخری جو لڑکا تھا جس کو میں نے چھوڑا تھا، اس لڑکے نے نا، اس سے مجھے پتہ نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسا لگا وہ میرا سول میٹ ہے، اور ایسی کوئی محبت کا بوت تھا کہ مطلب یہ میرے ساتھ شروع سے میں نے نوٹ کیا تھا نا، یہ بھی میں نے ڈائریوں میں دیکھا کہ مجھے نا عشق کا بوت سوار ہوتا ہے، اور یہ کافی عرصے تک ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ گزر جاتا ہے تو مجھے کبھی یاد بھی نہیں آتا پھر۔ لیکن اب یہ جو لڑکا ہے نا جو میری زندگی میں آیا، اس کو میں نے خیر چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کبھی، اور اس کے نا نمبر بھی میں نے تبدیل کر لیا اپنا، میں نے کہا کبھی کنٹیکٹ نہ ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے لو ایڈکشن ہے، جس میں مجھے نا اٹینشن چاہیے، اور جب آگے والا نہیں دیتا تو مجھے زہر لگنے لگتا ہے، ایسا زہر مجھے بھر کا اٹینشن چاہیے ہوتا ہے، پتہ نہیں کبھی لگتا ہے کہ جو میرے والدین نے کمی دی ہے، مجھے ہر ایک سے وہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور جب کوئی نہیں دیتا نا تو مجھے زہر لگنے لگ جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ جب والدین صحیح تعلق نہیں بناتے اور ان کو دنیا میں لے آتے ہیں، اس لیے میں نے ابھی تک شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی، کیونکہ میں ڈرامے سے نکلنے کے بعد ہی شادی کروں گی۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو تم 27 کی ہو گئی ہو، اب شادی کرو ورنہ شادی کی عمر گزر جائے گی، یہ ہے، لیکن میرا ڈرامہ میرا اندر ہے، اور میں نہیں چاہتی میرے بچوں میں بھی یہ ڈرامہ جائے جو میرے والدین نارسسٹک تھے، اور جس طرح مجھے دیا ہے وہ ڈرامہ اور میرے بچپن کو خراب کیا، میں نہیں چاہتی میرے بچوں میں یہ جائے۔ اور بچے سب سے بڑی ان کی جو ریلیشن شپ کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھداری وہ سیکھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آپ کو سمجھنے والے ہیں، احساس کرنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ بس پیدا کیے جا رہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ پالنا کیسے ہے، معاشی مسائل، جذباتی کتنا خیال ہے، نفسیاتی کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لڑکیوں کے الگ ہوتے ہیں، لڑکوں کے الگ ہوتے ہیں، اور بس پیدا کیے جا رہے کہ ہم تو بس، اس لیے میں حق میں بھی نہیں ہوں زیادہ اولادوں کے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے بھی ہیں نا، ابیوز کرتے بھی ہیں آپ کو، ان کا بڑھاپا بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ابیوز ہو بھی جاتے، چلو جس نے ابیوز کیا اس کو تو دفاعی کر دو، اس نے ہمیں کیا آپ دینا ہے، وہ معافیا بھی مانگ لے تب بھی کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے مجھے ٹراما دیا ہے وہ معافیا بھی مجھ سے مانگ لے، وہ میرے بچپن کے ان چیزوں کو تو لوٹا نہیں سکتے، تو اب تو مجھے خود ہی ہیل کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ٹراما دیا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ناسور کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب کبھی میں سوچتی ہوں جیسے کبھی کوئی واقعہ یہ ایسے نا، کسی چیز کوئی بچہ واقعہ سنا رہا ہے اور آپ کو ایسے ایک دم جھٹکا لگتا ہے کہ آپ بچپن میں چلے جاتے ہیں اور اپنا واقعہ یہ آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو آپ کتنے اس سے تکلیف، ایک دم آپ کے اندر تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، وہ ناسور کی حیثیت اس کی ہوتی ہے۔ لیکن بس پھر اس کا حل یہی ہے کہ حال میں رہا جائے، اور ساتھ میں جو ہے نا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھا جائے، وہی آپ کے خالی پن کو دور کر دیتا ہے۔ اور مراقبہ ضرور کیا جائے، چاہے مراقبہ کرو، میڈیٹیشن کرو، ورزش کرو، اچھی نیند لینا چاہیے، ان سب چیزوں سے یہاں اور گول اور مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے یا قدر نہیں کرتے، ان سے پھر کنارہ کشی آہستہ آہستہ اختیار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جذباتی لگاؤ جو ہے نا، کون ہے نا، ہندوستان کا ایک بہت بڑا فلسفی ہے
चंकियानाथ भी यही कहते हैं कि जज्बाती लगाव जिसने भी लगाओ उसका मुस्तकबिल तौर पर वो फिर बहुत कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जज्बाती लगाव रखना ही नहीं चाहिए। खैर माँ बाप से तो हम रख ही लेते हैं, लेकिन माँ बाप तो बहुत खास रिश्ते होते हैं या फिर बहन भाई, लेकिन ये लगाओ जब हमें पता चल जाता है कि इन लोगों ने हमारे ऐसे ऐसे किया है, तो फिर हकीकत को पहचानने के बाद हमें ना ये जज्बाती लगाव पे खत्म कर देना चाहिए, और वैसे भी जज्बाती लगाव नहीं रखना चाहिए। मैं तो यही सबको अब कहूंगी अब जिंदगी में कि कभी भी जज्बात से फैसला मत करो, मन तक से सोचो। और इश्क मोहब्बत जो लोग इश्क मोहब्बत करते हैं ना, उसमें भी मैं लोगों को हमेशा ये कहूंगी कि हमेशा आंखें खोल कर मोहब्बत की जाए, सोच समझ कर मोहब्बत कीजिए, समझदारी के साथ लड़के की देखभाल करके मोहब्बत कीजिए कि लड़का क्या करता है, क्या उसके साथ आदत मिलती है कि नहीं, तभी मोहब्बत करते हैं। और ये ना जैसे मेरे साथ इतने अब्यूज वाले ताल्लुकात मेरे बने, ये इसलिए हुए थे क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे पहचान ही नहीं थी रिश्तों की, अच्छे रिश्तों की, अच्छे कदरों की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब मुझे अच्छे लोग मिले तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, और उनके ऐसे ऐसे किरदार होते हैं, और सारे मर्द खराब नहीं होते। तो सब बातों का हल ये है कि बस अपनी जिम्मेदारी उठाओ, और अपनी जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये है कि आप अपने रूहानियत की भी जिम्मेदारी उठाए, नफ्सियात की भी, और साथ में जो है तालीम की भी, अपने माशी मसाइल की भी, इन सब की तालीम इनकी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। जब आपको पता चल गया कि सारे सब कुछ जो है ना गड़बड़ है, उस तरह नहीं हो सकता, बस जिम्मेदारी अपनी उठाओ। और जिन लोगों ने दिया है ना ये जख्म, और बस रंडी रोना जिसको कहते हैं ना, ये रंडी रोना अब छोड़ देना चाहिए। मैंने भी छोड़ दिया है और आगे बढ़ रही हूँ अपनी जिंदगी में, और बहुत अब मैं खुश भी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अब शुक्रगुजारी भी करती हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने ना मुझे पहचान दी, मुझे सलाहियत तो दी अपने मसाइल को समझने की, वरना कितनी औरतें इन सब चीज़ों में बूढ़ी हो जाती हैं और उनको पता तक नहीं चलता कि हम ट्रामा में थे और हम अपने बच्चों को कितना तकलीफ देते हैं। मैं कभी कभी अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ कि मेरी माँ शायद नार्सिस्टिक ना होती, उसका जो शौहर था उसने उसको इतना ख्याल नहीं रखा तो वो नार्सिस्टिक बन गई। और मेरा जो मतलब ये सब चीजें जो है ना इस तरह होते हैं। और मेरे बहन भाइयों के बारे में मैं सोचती हूँ कि शायद उनको मेरी माँ ने वो तवज्जो और वो लाइक नहीं दिखाया, उनको समझाया नहीं कि अपनी बहनों की कदरें करो, ये भी औरत ज़ात हैं, और जब तुम इनकी कदर करोगे तो अल्लाह तुम पे मेहरबान होगा, तो तुम कभी मसले मसाइल में नहीं रहोगे, तुम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। आज हम उनके साथ खड़े नहीं होते, वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होते। जाहिर है क्या कहते हैं, पश्तो में कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी बारी एक दिन मेरी बारी, तो जब आपकी बारी आती है तो फिर यही होता है। तो इस तरह नहीं होता, और किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं तो अब यही कहती हूँ ना सबको कि अपनी जिम्मेदारी बस उठाओ। जो उन्होंने दिया है शायद वो उनको समझ ही नहीं आता, और उनको माफ करके आगे जाना चाहिए। मैंने 2 नफल पढ़ के सबको माफ किया, और हाँ मैं उनके शर से भी अपने आप को बचाती हूँ। अब भी मैं कहती हूँ कि नहीं, उन पे एतबार तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मैंने उनको माफ जरूर किया है। और ये है कि हम सब इंसान हैं, और इंसान जो है ना वो गलतियां करता है। शायद उनको पता ही नहीं होगा कि हम कितना गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। शायद बाद में उनको कभी एहसास भी जिंदगी में ना हो, लेकिन या हो जाए कि हमने अपने बच्चों के साथ कितना गलत किया है। उनमें इतना कि वो लड़की है एक जीन्स की बुनियाद पर उनको तकसीम करके फिर उनकी ख्याल ना रखे और उनको पैदा करना। और भाइयों का तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भाई अपनी बहन की इज्जत नहीं करता या उनका ख्याल नहीं, तो उसमें उसका सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ का है कि माँ उसको क्या सिखा रही है। तो खैर जो भी हो चुका है अब तो हो ही चुका है, अब तो उनकी पर्सनैलिटी आती है। तो मैंने तो खैर उन सबको माफ कर दिया 2 नफल पढ़ के, और इन सब के मैंने कहा है कि अब ये चाहे अपनी जिंदगी गुजारे और मैं अपनी जिंदगी, मैंने ना उनके साथ लड़ना है ना झगड़ना है, और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी है। जब मुझे जिंदगी में अच्छा मौका मिले मैं उनकी मदद भी करूंगी, और जो मेरा अखलाकी फर्ज है। लेकिन हाँ मैं कुछ चीजों के लिए अभी भी उन पे ना एतबार नहीं करती, जैसे एतबार करना चाहिए रिश्तों पे, वो एतबार उठ चुका है कभी जिंदगी में।
اور ہاں میں ان کے ساتھ برا رویہ اس لیے نہیں رکھتی کیونکہ میرا اپنا ایک کردار ہے، میں اپنے کردار میں میرا کردار یہ بتاتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو ضرور نہیں کہ تم نے وہی سب کچھ کرنا ہے، لیکن اندھا اعتبار بھی نہیں کرتی ان پہ۔ بلیو می، میں اس قدر زیادہ بہترین سبق آپ کو نہیں دے سکتا تھا جو انہوں نے دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری ان کے لیے دعا ہے۔ ناظرین، آپ صبر سے یہ سن رہے ہیں، اگر آپ ابھی تک سن رہے ہیں تو ہمیں تجویز بھی دیجیے گا، اور آپ بھی اگر چاہیں تو ہماری اس سیریز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اور میرا سر سب سے جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ نا میں بہت سست ہو گئی ہوں ان سب صورتحال میں نا، میں نا بچے کی چال چلتی ہوں، مطلب چلتی ہوں اپنے مقصد تک لیکن میں نا بہت سلو چلتی ہوں۔ قرآن مجید کا ہی اسٹارٹ کیا اور وہ جو ہے نا اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت آہستہ چلتی ہوں میں، مطلب 10 دن 15 دن 10 دن تو میں میرا ہوتا ہے فکس کہ مجھے نا بس آرام کرنا ہے، مجھے کہیں بھی نہیں، ایسا نہیں میں منفی سوچ رہی ہوتی ان دنوں میں بس اس وقت یہ سوچتی ہوں نا کہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی کہ اچھا یہ چیزیں میں لکھ رہی ہوتی ہوں، جس کو نا جرنلنگ نہیں کہتے، وہ کر رہی ہوتی، اپنی لکھ رہی ہوتی، اپنی چیزوں کو سرچ کر رہی ہوتی، یہ چیزیں تھی یہ چیزیں، لیکن میرا جو مقصد ہے، جو میری ترجیح ہے کہ کمیشن کا ٹیسٹ ہے یا پھر قرآن مجید کا حفظ ہے جو میری یونیورسٹی کے لیے ضروری ہے، اور کمیشن کا ٹیسٹ اس پہ بھی تیاری کرتی ہوں، لیکن میں نا بہت تیزی سے نہیں کر پاتی، بہت آہستہ چلنے والی بندی ہوں میں، اور یہ اب ہوا ہے، یہ جس طرح کے 2 3 مطلب یہ جو ڈرامہ اور یہ جو صورتحال گزری زندگی میں نا اس کی وجہ سے، اور بس یہ، اور ساتھ میں جس سے میرا کسی سے تعلق بن جاتا ہے نا تو میرا وہ تعلق بہت مشکل سے ٹوٹتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ نا مجھے نا اب یہ جذباتی لگاؤ بھی کم ہو، کیونکہ جذباتی لگاؤ سے آپ مستقبل پہ نا آپ اس مستقبل کے لیے ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سر یہ بھی صرف ایک ہی بتا دینا کہ جس طرح میرے ساتھ یہ زندگی گزری ہے، جو میں نے پیچھے ماضی، اب تو خیر میں گھر میں ہوں، تھوڑا سا میں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں، لیکن یہ میں نا جب بھی کوئی مجھ سے نا مطلب کوئی ایسی پھر بھی کوئی بات ہو جاتی ہے نا، مجھے ماضی تو یاد آتا ہی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت گھر والے بھی کر دیتے ہیں نا تو مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے، اور میرے منہ سے نا یہ ماضی کی یہی باتیں نکلتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں نا کہ میں یہ جو میرے راز ہے، جو میری زندگی گزاری پچھلی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ تو اپنی زندگیوں میں گم ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بات مجھے معاشرے کے اندر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ نا جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو جج کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے کردار کو کہ آپ کیسے کہتے ہیں۔ مجھے اب کوئی خیر پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے گھر کا تو نہیں کھاتی کہ میں لوگوں کی پرواہ کروں گی، لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں، لوگ آپ کو بہت، تو میں بہت خاموش ہوں لوگوں سے ابھی تک، تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ راز اپنی زندگی کے کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں داد دوں گا کہ آپ چل تو رہی ہیں نا، آپ سٹاپ تو نہیں ہوئی، چاہے دیر لگتی ہے۔ اتنے زیادہ ٹراماز اور ایسے حالات سے گزرنے کے بعد بھی آپ ہمت نہیں ہاری، آپ اپنے ایم فل کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہی تھیں اور اپنے سپارے حفظ کر رہی تھیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے آپ کو مینج کیے ہوئے ہیں اور لے کے چل رہی ہیں، اور آپ کی نظر کمیشن کے ٹیسٹ پہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی۔ دوسری بات آپ نے کی کہ کیا آپ اس سے نکل جائیں گی؟ انشاءاللہ نکل جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کریں گی۔ آپ خود سوچیں کہ وہ چیزیں جو آپ گزار آئے ہیں کتنی مشکل تھی، جب وہ گزر رہی تھی تو کتنا مشکل تھا، لیکن اب آپ سوچتے ہیں، تھوڑے سے آنسو آتے ہیں، تھوڑا دل نرم ہوتا ہے، لیکن آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اسے سب کو پیچھے چھوڑ آئے۔ پھر آپ نے کہا کہ اپنا راز کسی سے شیئر نہ کرو۔ ایگزیکٹلی اپنے سراؤنڈنگ میں بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی پروفیشنل سے شیئر کرنا یا کسی ایسے پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ سپریس ہوتا رہتا ہے، اور وہ پھر کبھی نہ کبھی بم کی شکل میں پھٹتا ہے۔ تو آپ کے موڈ سوئنگز اور آپ کے موڈ ڈس آرڈرز کی وجہ ہی یہ بنتا ہے کہ آپ کو کوئی چینل ہی نہیں مل رہا جس پہ آپ آؤٹ لیٹ آف ایموشنز ہو سکے۔ کس کو آپ کہیں گے
جس کو آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں. آج بھی میں ایک سیشن کر رہا تھا تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی باتیں کس سے شیئر کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جس پہ بھی اعتبار کروں وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے. تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر نہیں ملتا. اگر آپ پروفیشنل ہیلپ کے لیے سائیکولوجسٹ کے پاس بھی آتے ہیں نا، تو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہی آپ کا نہیں ہے. اگر سائیکولوجسٹ اسے ذرا سا بھی بتائے نا کہ آپ کی بچی کو یہ ایشو ہے، تو وہ آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور بچی کو جا کے جو ٹارچر ملنا ہے گھر میں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. بجائے وہ پرابلم سولو ہونے کے، وہ پرابلمز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایسے بچے اور بچیاں پھر اپنے اندر ہی وہ سارے ٹراماز کو، وہ سارے ٹرامیٹک ایونٹس کو دباتے رہتے ہیں، سپریس کرتے رہتے ہیں. اور ان کے انکانشیس میں اس قدر زیادہ تلخی اور اس قدر زیادہ نیگیٹو واقعات دبے ہوتے ہیں کہ ان کی جو کرنٹ مومنٹ لائف ہے وہ سپوائل ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہ اپنے حال کو، اپنے کرنٹ مومنٹس کو بہتر نہیں جی سکتے. اس لیے آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً ابیوزر تو اب اس کو کیا کہنا، ان بھائیوں کو کیا کہنا، اس ماں کو کیا کہنا، یا اس سراؤنڈنگ کو کیا کہنا جس نے ہمیں پوچھا تک نہیں، جس نے ہمیں وہ درد دیے. لیکن اس کا شعور کر لینا کہ اچھا تو میری زندگی کے ولن یہ ہیں، یہ ہی بہت بڑی نعمت ہے. پھر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نفل پڑھ کے معاف کر چکے ہیں، لیکن اب ان کو وہ کعبہ بھی بن جائیں تو آرزو نہ کریں گے. یہ والی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، یا ہمیں ان کے شکلیں بھی زہر لگتی ہیں، چاہے ہم ابیوزر کو معاف بھی کر چکے ہوں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی چلا جائے گا. آپ کو اپنا ظرف بہت بڑا کرنا ہوگا. آپ اپنی روحانی طاقت کو بڑھا رہی ہیں. میں آپ کو پھر سلوٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار بہترین کام لیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں ابیوزر کے نام اور وکٹم کے نام بھی کچھ سجیسٹ کریں، ان کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے آپ کی آواز سے. میں ان کے لیے ابیوز کرنے والوں کے لیے اور وکٹم کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں. ایک تو ابیوز جو کر رہا ہے نا، اس کو بہت کچھ اس دنیا میں ملے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ برا کرتے ہیں اس کا نا رد عمل نہیں آتا، اور حق جو ہے واضح نہیں ہوتا. حق آنے میں دیر ضرور لگتی ہے، پر حق جو ہے نا، مجھے حق پہ اس طرح یقین ہے جیسے سورج اور چاند جو ہے نا دنیا میں نکلتا ہے نا. بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے اس پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے حق پہ یقین ہے، کہ حق جو ہے نا وہ انسان کو ضرور واضح ہو جاتے ہیں اس کی. اور اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے مظلوم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلومیت سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر فائدہ ہے تو پھر مظلوم بننا چاہیے نا، جہاں فائدہ ہی نہیں ہے مظلوم رہنے سے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم نہیں رکھنا چاہیے. اور مظلوم رکھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ مظلوم رکھ کے ہمیں کیا ملے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور اپنے آپ کو مظلوم نہ ثابت کریں، اور خود پہ ترس نہ کریں، اپنے آپ پہ فخر کریں، اور اپنے حالات سے لڑیں. سر میری جو سٹوری تھی جس میں میں نے اتنی اسٹرگل کی اور اتنا مجھے خود پہ فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اتنی اسٹرگل کی ہے. لیکن مجھے نا جو ایک دو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم بہت باغی خیالات کی مالک ہو، بہت آزادانہ طبیعت کی ہو تم، اور اس طرح کی عورتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس معاشرے میں جو کہتی ہے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں معاشی لحاظ سے اور اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. یہ معاشرہ تمہیں کبھی بھی اس طرح نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو، تو تم تنہا رہو گی ساری زندگی. تو میں نے کہا میں ساری زندگی تنہا رہ لوں گی، لیکن منافقین کی جماعتوں کے ساتھ مجھے بھی نہیں رہنے کا شوق. اللہ تعالیٰ نے خاتون کے کمانے پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی ہوئی. اگر مجبوری ہو تو خاتون کو باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، کمانا بھی پڑتا ہے، اپنی حیثیت بھی بنانی پڑتی ہے. ہم معاشرے کی بری روایات کو اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، اور پھر ہم سٹرگل ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پھر سلوٹ ہے کہ آپ باغی ہیں، لیکن آپ کی یہ بغاوت انشاءاللہ آپ کے حق کے لیے بھی بہتر ہوگی، اور بہت سے اور لوگوں کے حق کے لیے بھی یہ بہتر ثابت ہوگی.
नाज़रीन, इन्होंने एक रिटन मैसेज छोड़ा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने ट्रॉमा को किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रख दिया है और मैं हमेशा से इससे आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं यही कहता हूँ कि आप जब तक अपनी ज़िंदगी को राज़ रखते हैं, जब तक राज़ रखते हैं, तब तक आप मुश्किलों में रहते हैं। लेकिन अपने सराउंडिंग में राज़ रखने में ही आफ़ियत है। ये नहीं कि आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ अपनी हर बात कहना शुरू कर दें। वो तो फिर इस बात का क्या फ़ायदा ही लेंगे, वो आपको नुकसान देंगे। तो आपको देखना होगा कि आपको किसी प्रोफ़ेशनल से शेयर करना होगा। आजकल दोस्त भी आपको पता है, पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है और आस्तीन का साँप कौन है। तो बहुत केयरफुल रहना होगा और किसी साइकोथेरेपिस्ट को ढूँढें। अगर नहीं मिलता तो आपके सामने एक साइकोथेरेपिस्ट मौजूद है। मुझे आप दीवार की मानद समझें और जब आपको सहारे की ज़रूरत आए, तो आप इस दीवार के साथ सहारा लें और फिर चले जाएँ। आपका पीछा नहीं करेगी दीवार, आपको दीवार जज भी कभी नहीं करेगी, इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है। नाज़रीन, मैंने इनकी असेसमेंट की है, ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, इनका हुनर लाजवाब है, इनकी शख्सियत अल्लाह ताला ने इनको हसीन व जमील पैदा किया है। कैलीग्राफ़ी ये इस कदर ज़्यादा प्यारी करती हैं, इनकी राइटिंग शानदार है, इनका कैरियर भरा पड़ा है कामयाबियों से भी। लेकिन आपको पता है कि इन्फिनिटी इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये जितनी भी तंगियाँ, तकलीफ़ें और मसाइब आते हैं, ये हमें डायमंड बना रहे होते हैं। ये हमारी परेशानियों की वजह जो हमें बन रही होती है, यही हमारी वजह बन रही होती है कामयाबी की और तरक्की की। अगर आप अपने पोटेंशियल को, असली ताकत को देखना चाहते हैं, तो आपको मुश्किल हालात से सर्वाइव करना होगा। वही असली ताकत है आपकी। किसी भी इंसान की असली ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता तब तक जब तक उस पे आफ़ात और मुसीबतें नहीं पड़ती। कोई इंसान उन मसाइब को लेके खुद को ख़त्म करने के ख़यालात में चला जाता है। इनको भी शुरू में खुद को ख़त्म करने के ख़यालात बहुत दफ़ा आए, लेकिन इन्होंने मुकाबला किया और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप शॉक रह जाएँगे इनकी बातें सुन के। अभी तो कहानी बाकी है। अब मैं उदास नहीं रहती, पर मुझे ना कभी-कभी ना जो माज़ी की चीज़ें हैं ना वो याद आने लग जाती है, बचपन की, फिर कभी-कभी ऐसे यूनिवर्सिटी की तो काफ़ी हद तक मेरे दिमाग से निकल गई है। और वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ना किसी को ज़ेवर दिए थे। उस बंदे की ना जब कभी ऐसी बात ज़हन में आती है तो ऐसे ना बदले की आती है कि इससे मैं बदला लूँगी जब तक मेरा कमीशन क्लियर होता है। माली लिहाज से जब मैं हम अच्छी हो जाऊँ तो मैं उससे बदला लूँगी। तो ये चीज़ें आती है कभी-कभार। लेकिन ख़ैर, लेकिन मैं ना एक बात से बड़ी अजीब थी ना कि इस दौरान ना मुझे पढ़ने की समझ नहीं आती थी। मैंने ना मास्टर्स ना बहुत अच्छे नंबर से किया था ना अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ मेरा जीपीए था 3.5 ना इस तरह था ना। लेकिन जैसे मैं इस्लामाबाद में आई, मेरा ना पढ़ने का हर चीज़ उलट-पुलट हो गई और मुझे याद है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो भी मुझे भूल गई। और मतलब मुझे इतने अरसे तक वो लोग, मैं क्लास में इतनी खामोश रहती थी, वो कहते थे बोलो, बोलो, बोलो। मैं बोलती ही नहीं पाती थी। वैसे मेरे अंदर खामोशी बन गई थी, मैं इतनी खामोश हो गई थी। जब मेरे घर वाले मुझे कॉल नहीं करते थे, वहाँ मैं देखती थी लड़कियों को घर वाले आते। मुझे ऐसा लगता है ना कि ना मेरे घर वाले ना जब कॉल नहीं करते थे, मुझे लगता है उससे मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। वो कॉल नहीं करते थे, कभी पैसे नहीं भेजते थे। चलो पैसे तो अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, लेकिन वो पैसे भी नहीं देते थे, कॉल भी नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी, मतलब मैंने कोई ऐसा जुर्म किया है जो ये ऐसे कर रहे हैं ना। तो वो बहुत अरसे जारी रहा, बहुत अभी तक है वैसे वो तो। लेकिन उस वक़्त मैं नई-नई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर मैं सारी सहेलियों को देखती थी कि उनके घर वाले इतने खुश होते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उन पे फ़ख्र भी महसूस करते हैं और मेरी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ जो है ना उसने मुझसे सब सब कुछ बुला लिया। और वहीं से मुझे समझ ही नहीं आती थी। मुझे ना पढ़ने की समझ आती थी, मैं क्लास में बैठी रहती थी, ऐसे चुप-चुप। और मुझे याद है कि हमारा एक उस्ताद था, वो मेरे लिए ना दोबारा-दोबारा मुझे समझाता था कि ये इसको समझ आए बात की। मुझे समझ ही नहीं आती थी बात की। मुझे अभी भी ये चीज़ बहुत महसूस होती है कि मेरा ना इतना अच्छा जीपीए भी नहीं आया। एमफिल मेरा फर्स्ट डिवीज़न में है, लेकिन ये है कि उस तरह से नहीं था जिस तरह मैं चाहती थी। ये बातें थी।
اور پتہ نہیں میں ایسی کیوں تھی نا، میں بہت عجیب سی تھی نا، جیسے لڑکیاں میں ڈانس پارٹی میں بھی گئی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں دیکھی، سب کچھ دیکھا ہے میں تو۔ لوگ کہتی ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں تقوی والے تقوی کی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا جب انسان سب کچھ دیکھ لینا اس کے بعد ہی اور اس کو ترک کرے تبھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں نا وہاں پہ بیٹھی ان کے پاس، لیکن میں نے ان کے درمیان میں کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میرے نا اصل میں جو تعلقات بنے وہ باہر سے بنے تھے یہ تعلقات۔ ان کو تو میں نا ان کو تو میں سب کچھ سمجھتی تھی نا، یہ ان کو تو جن پارٹیوں میں گئی تھی ان کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، نہ میں شراب نوشی کرتی تھی، نہ میں ڈانس، کچھ بھی نہیں، چپ بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ میں اتنی پاگل ہوتی تھی، اب میں سوچتی میں کتنی گاؤں والی دیہاتی تھی نا، کہ میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بھی بیٹھ جاتی تھی۔ حالانکہ مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کتنی عجیب دیہاتی ہے نا، لیکن میں دیہاتی نہیں تھی، میں بس ویسے ہی تھی، مجھے یہ سب چیزیں نہیں پسند تھی۔ اور شاید پھر میں تھی بھی اندر سے کچھ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا تو ہے کہ ہے ہم نے اتنا پڑھا ہے ہم یہ چیز کریں گے، مطلب انسان ایسا تو نہیں ہے نا، مطلب میں تو کچھ لوگ ہوتے پڑھائیاں ایسے بھی عقل طریقے سے کرتے، اللہ نے اتنا عقل اور شعور تو دیا، تو احمق تو نہیں تھی میرا۔ میں نا پٹھان تھی نا، تو میری جو وہاں کی دوستی تھی، وہاں پٹھان بہت کم ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں، تو میری جو دوستی تھی وہ پنجابی لڑکیاں نے، اور آپ کو پتہ ہے پنجابی لڑکیاں بہت پریکٹیکل ہوتی ہے، میں نے ان کو اندر دیکھا ہے کہ وہ بہت پریکٹیکل ہوتی ہے، وہ کسی مرد کو بھی پسند کرتی ہے تو وہ ان کا دیکھتی ہے کہ تنخواہ کتنی ہے، اور ہم پٹھان یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم کہتے بس ہمیں پسند ہے، ہمارے خاندان کا ہے، بس چلو شادیاں کر لیتے، نہ اتا نہ پتا۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا یہ لڑکیاں تو بہت پریکٹیکل ہیں، یہ تو ہر چیز کو اندازہ لگاتی ہے، اس میں فائدہ ہے نقصان ہے، ہم تو بہت جذباتی قوم تھی، تو میں تو اندر سے وہی تھی نا۔ تو پھر میں نے ظاہر ہے میں نے ان لڑکیوں سے سیکھا کہ دیکھو یار سودا بھی تو کرو، تو کوئی نفع نقصان دیکھ کے کرو۔ تو پھر وہ لوگ تو چھوٹی میں تو پھر بہت حساس سی تھی، میری تو پرسنالٹی بہت الگ ہے نا، تو پھر وہ پرسنالٹی اتنی الگ تھی کہ وہ تو 1 روپیہ کا خیال کرتے تھے، اس میں پریکٹیکل کرتے تھے، میں ٹننے کا بھی خیال کرتی تھی کہ اس میں بھی تھوڑا بہت صحیح رہے میرا اندازہ۔ اور میرے معیار جو ہے نا، میرے معیار بھی کچھ نہیں تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ معیار بھی بہت صحیح بات ہوتی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں کیسا ہسبینڈ چاہیے، ہسبینڈ، تو میں نے کہا مجھے بہت بیسٹ ہسبینڈ چاہیے جیسے میں خود ہوں۔ تو خیر پھر میں نے نا ان کو اچھی خاصی ایک لسٹ بنا کے دی نا کہ یہ خوبیاں ہونے کہتی، یہ تو بہت ساری خوبیاں، میں نے کہا ایک قسم کہا کہ کہتی یہ ساری خوبیاں مجھ میں ہیں، جب مجھ میں ہو سکتی ہے تو میرے ہسبینڈ میں بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے ایسا ہی چاہیے۔ اور جب یہ آخری دفعہ میں نا وائوا اور ڈگری کے بعد میں گئی تھی نا، تو جو میں نے اس کے وہ پیا تھا نا، وہ شراب نوشی کی، اور پھر میں وہاں اتنی میں نے الٹیاں کی، اس کے بعد جو ہے نا میں نے زندگی میں نا ادھر فیصلہ کیا تھا کہ میں نا کبھی غلط کام نہیں کروں گی اپنی زندگی میں، مطلب اس ٹائم پہ کہ میں نا اللہ کی اور رسول کی نا کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں، کہ مجھے نا گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، میں اس گھر میں رہی ہوں، اس کے پاس میں رہی تھی، کوئی 20 دن رہی نا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہمارا ایسا تعلق تھا جسمانی یا کچھ، پر مجھے نا وہاں رہتے ہوئے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا، وہ بہت نارسسٹک تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے وہاں بہت اچھا نہیں لگتا، وہ بالکل تنہا رہتا تھا، بوڑھا تھا، اور شراب نوشی بھی وہ کرتا تھا۔ تو خیر میں نے پھر اس کو کہا تھا کہ میں نا شراب تو نہیں پیتی، آپ کے دوست وغیرہ بھی آتے ہیں تو کبھی اس طرح نہیں کرنا کہ مجھے بلا کے ان کے پاس بٹھا دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرد پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو جوان لڑکی یہ کہاں اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ تو میں اوپر ایک جب تھی اوپر سننے، وہ جو میرا وقت تھا نا، اس ٹائم پہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار یہ کہاں تم آ گئے، تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ، اپنی زندگی کو تم نے اتنا گندا کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اپنی سہیلی کے گھر رہی ہوں، وہ سہیلی کے گھر میں تو کچھ بہتر تھا، لیکن ادھر سے ہی میں نے زندگی میں یہ آئیڈیا کیا کہ نہیں یار جو بھی ہے تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، اور تمہارے اندر جو مسئلے مسائل ہے وہ تمہارے گھر سے تو تمہیں ٹراما ملا ہے، لیکن اب تمہیں وہ نہیں دے سکتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں اب گھر جاؤں گی، تو میں اب ہیپی، مطلب میں اپنے گھر میں بہت خوش رہتی ہوں، اس وجہ سے اگر زندگی میں کہیں مزہ آتا ہے تو اپنے گھر میں مزہ آتا ہے۔ اور اب تو میں اسلام آباد کو دیکھتے ہی میرا دل خراب ہونے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے تم اسلام آباد نہیں جاؤ گی، تو میں کہتی بھائی میں تو بھاگ گئی وہاں سے۔ وہاں کی زندگی بہت اچھی تھی، لیکن یہ تھا کہ میرے تو کوئی تھا ہی نہیں نا، سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا ہے نا تب اچھا ہوتا ہے وہاں رہنا، اور ایسے بھی تھے بہت سارے خیال کرنے والے لوگ بھی تھے اگر، لیکن وہ پھر احسان والی چیز ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو بھی احسان اتارنا تو ہوگا، تو یہ بھی تھا۔
وہاں پھر میں نے کہا میں کیوں جاب کروں وہاں پہ اسلام آباد میں، مجھے جاب کی آپشن بھی تھی، لیکن میں نے نہ کہا کہ کیوں میں پرائیویٹ جاب میں سے لے لوں، یا میری ایک بوڑھی ماں ہے، چلو وہ نارسسٹک تھی جو بھی تھی تو میری ماں نا، اور ان لوگوں کی اتنی خدمتیں کی ہیں، میں کیوں در بدر کسی غیر لوگوں کی خدمتیں کروں، یہاں نہ ہوں اپنی ماں کے پاس۔ اور نہ میری ایک بھتیجی ہے جس کی امی فوت ہو گئی ہے نا، تو وہ اب بڑی ہو رہی تھی، تو میری ماں نا اس کو نا ایسی تربیت تو نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ تو میری ماں تو اب پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اتنی، اور پھر نا دوسرا اس کو سمجھا بھی نہیں پاتی، اور میری ماں نا کے اندر نا بہت نارسسٹک ٹائپ کی ہے اچھی نا، لیکن یہ بھی ہے کہ نارسسٹک بھی ہے وہ بہت زیادہ۔ تو نا میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں رہوں گی نا تو کچھ نہ کچھ نا بچی کو بھی کچھ نہ کچھ سہارا ہوگا، جس کی ماں نہیں ہوتی اس کا تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت سروائیو کیا اسلام آباد میں، تو مجھے بہت محسوس ہوتی تھی، اور بچپن سے مجھے اپنے ماں باپ کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، تو بس پھر میں نا اس بچی کے لیے آئی تھی نا، اندر سے میرے دل میں سوچا، میں نے کہا نہیں میں اس بچی کا خیال رکھوں گی، کیونکہ اگر کوئی اور میں کسی اور کو تو نہیں بچا سکتی، لیکن اگر آس پاس کی ایک بچی کو بھی میں بچا لوں اس چیز سے جس سے میں گزری ہوں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں اس بچی کو پھر میں اپنے، وہ بہت نارسسٹک ہو گئی تھی وہ بچی بھی نا، اندر سے نا گلے اس کو آتے تھے، میری ماں نے یہ ہے وہ ہے، تو پھر میں اب اس سے اس طرح پیار کرتی ہوں جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کے سے، اس کو جیسے میں نے اپنی بیٹی بنا لیا، پھر اس کا خیال رکھتی ہوں، اس کی روحانیت کی میں نے بڑی خیال رکھا کہ تم جو ہے نا نمازیں پڑھو کہ تاکہ تمہارا خالی پن دور ہو، پھر اس کو یہ بتانا کہ دیکھو دنیا میں سب کی ماں باپ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی کچھ نہ کچھ کمیاں تو ہوتی ہیں۔ میں نے کہا پیغمبر کو دیکھو اس کی جو ہے نا ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو میں نے کہا پھر تم تو بہت اسپیشل چائلڈ ہو، تو تم اس چیز کو جو اللہ نے تمہیں، میں نے کہا کوئی اور کمیاں ہو سکتی تھی، تو بس اس کو پھر میں سمجھایا۔ اب ماشاءاللہ وہ بچی جو ہے نا بہت نیگیٹیو تھی، لیکن وہ اب اتنی پازیٹیو ہو گئی ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے، اور میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ اپنی جو ہے نا کمیونیکیشن اسکل بہتر کرو۔ وہ چڑتی رہتی تھی نا، پتہ ہے کچھ لوگ نا، میں بھی چڑتی رہتی تھی لیکن بات نہیں کر پاتی تھی، تو میں نے اس کی کمیونیکیشن اسکل کو اتنا بہتر کیا کہ وہ اب اپنی بات کہہ دیتی ہے، چڑتی نہیں ہے۔ اور میں نے پھر اس کو ڈائری دی کہ ڈائری لکھا کرو، اس سے ابھی وہ 7 کلاس میں ماشاءاللہ ہے بھی بہت ذہین، تو میں نے اس کو کہا کہ تم پڑھو، میں بھی کوئی اچھی سی کمیشن کی نوکری لگ جائے تو تیرا جو ہے نا میں پھر اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ کروا دوں گی، اور وہیں پہ یہ نہیں ہے نیوا ہے کہ کون سی یونیورسٹی ہے نیوا، وہ یونیورسٹی وہ ہے نا اکیڈمی، میں نے کہا پھر اس کا CSS اور کمیشن کا یا PMS کا امتحان کے لیے میں تیاری کرواؤں گی۔ مجھے تو اپنے آس پاس جتنی بھی عورتیں نظر آتی ہیں نا، میں اس کو بہت بااختیار بناتی ہوں، میری کوشش یہی ہے، پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے نا مرد کو بھی بااختیار بنانے کا شوق ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہماری یہاں عورتیں بہت بیچاری ہے نا، مظلوم سی ہے، تو میں پھر میری سب سے زیادہ نظر انہیں پہ ہوتی ہے۔ لڑکوں پہ بھی ہوتی ہے ایسا، تو میں نہیں کہوں گی کہ میری جو لڑکی ہے، میرے گھر میں نا میرے جو بھتیجے ہیں، جو میرے بھائیوں کے بچے ہیں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، ان میں سے 1-2 لڑکے ہیں ابھی آتے ہیں میرے پاس، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کریں یا یہ کریں، اور میں ان کی باتیں سنتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے تو نا میرا ایک ٹیچر نے کہا کہ اللہ تم سے بہت سارا کام لے گا نا، کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا نا، تو ابھی جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں نا، یا لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جو بھی پڑھ رہی ہوتی، وہ مجھ سے ہمیشہ آتی، مجھ سے پوچھتی ہے، اور میرے ساتھ بیٹھ کے ان کو بڑا ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ تو اچھا ہوا ہے کہ میں نے اسلام آباد اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ نے اتنی جو مشکلات دکھائی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو حل ہوا ہے نا، اچھا مجھے مل رہا ہے کہ مطلب مجھے سمجھ آتی ہے، میں بچوں کو سمجھ رہی ہوں، ایک نئی نسل جو ہمارے یہاں تیار ہوگی، یہ تو ہمارا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ آپ خود بھی بااختیار ہوں گے، کمیشن کا ٹیسٹ پاس کریں گے، اور آپ کی وجہ سے اگلی نسل بھی بہتر تیار ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس یہ ہے نا کہ، اور میری نا ایسا نہیں ہے کہ میں کمیشن کا ٹیسٹ جو ہے نا میں ہی دے رہی ہوں اپنے خاندان میں، میری نا ایک کزن ہے چچا کی بیٹی، تو اس نے بھی کمیشن کو کلیئر کیا، تو مجھے اس کی بھی قیمت ملی تھی، اس نے تو وہ تو بہت ابھی اولڈ ہے نا، تو لیکن ہماری جو فیملی ہے نا ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے میں بہت ذہین ہے، ہم لوگ زیادہ وہ تو نہیں تھے، پیسے شیسے نہیں تھے، لیکن پڑھنے لکھنے کا ہم سارے خاندان کو شوق ہے۔ اور میرے جو بڑے بھائی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں میرے بڑے بھائی نے PMS کیا ہوا ہے، وہ PMS کلیئر کر چکا ہے،
وہ PMS آفیسر ہے اور ہم بہت غریب فیملی سے میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو میرے بھائی ہے نا، یہ بھی بہت غربت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو نارسسٹک پن ہمارے ساتھ کرتے تھے نا، اس کے پیچھے وہی وجہ تھی کہ میرا باپ جو نشہ کرتا تھا اس کا خیال نہیں کرتا تھا بچوں کا، تو پھر وہ بچے تو ایسے بگڑ جاتے ہیں. ابھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے بھائی اگر کمیشن افسر بھی بن گیا ابھی بھی اس نا، لیکن نہ کہیں ذہنی مسائل تو لڑکوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں نا. تو میں کبھی اس کو دیکھتی ہوں نا، اور میرا ایک بھائی جو ہے نا بالکل ذہنی مسائل میں رہا بہت عرصے تک، تو یہ بھی ہمارے ساتھ رہا. میں سوچتی ہوں کہ یہ شاید اس کی وجہ بھی ہے نا کہ ماں باپ کی وہ بے توجہ صرف میرے لیے نہیں تھی، میرے بھائیوں کے لیے بھی ایسے ہی تھی. لیکن میں کچھ زیادہ ہوتا نہیں، کچھ بچے اسپیشل ہوتے وہ اس کو بہت محسوس کرتی تھی، اور میں نا سب سے الگ ہو گئی. مسئلہ یہ تھا میرا. تو بس ہاں نا، یہ تو ہے. تو بظاہر تو اتنی مشکلات نظر آتی تھی اس وقت، ایسا لگتا تھا کہ کیا ہے. میں ہمیشہ نا میں وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی نا، یونیورسٹی کی بڑی چھت ہوتی تھی، اس پہ کھڑی تھی، میرا دل کرتا تھا میں جاؤں. اور سامنے والے پتہ ہے مجھے کیا کہتے تھے؟ تم بہت بڑا فلسفہ ہو، تم کیا ہو. کیونکہ میں شاید عام جو عورت ہوتی تھی نا اس کی طرح نہیں تھی نا. عام عورت تو یہ ہوتی ہے کہ کپڑوں کی اس چیزوں کی بھی بات کر لیتی ہے. میں ان کی بات ہی نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی ہم یہ اس طرح گزاریں گے، ہم پھر شادیاں کر لیں گے، پھر مر جائیں گے، پھر بس انہی چکروں میں رہیں گے ہمارے. تو میرے سوالات یہ ہوتے تھے، کیا ہمیں خدا نے ان حالات میں پیدا کیا، ہم اپنی چیزوں کو کیسے بدلیں گے. اور مذاق سے کہنے والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے تم تو پاگل ہو، تم تو ایسی ہو، اتنی خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی، اپنی زندگی کو انجوائے کرو. تم جو انجوائے ہی نہیں کرتی چیزوں کو، تم نہ کوئی چیز بھی تمہیں اچھی نہیں لگتی. مجھے کوئی چیز ہی نہیں صحیح لگتی تھی نا. مطلب جیسے لڑکیاں ہوتی ہے گندی سیکسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، یا کسی اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی، پیسوں کے پیچھے، مجھے یا میک اپ کے پیچھے. میں تو بہت زیادہ طبیعت کی تھی، تو میں تو یہ سوالات اٹھاتی تھی. اب وہ سوالات سامنے والے جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے. لیکن پھر لوگ آہستہ آہستہ جو اچھے لوگ تھے وہ بھی پھر ملے، پھر انہوں نے سمجھا کہ نہیں، تم تو بس تم بہت اسپیشل ہو، تم ایسی نہیں ہو، تم اصل میں نا تمہارا مزاج ہی ایسا نہیں ہے، تم عام عورتوں سے بہت اچھی طبیعت ہے تمہاری. حالانکہ عام عورت اچھی ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بیچاریوں کو نا بہت ساری چیزیں نہیں ملی